السلام علیکم جی۔ تو کیسی ہیں میری ساری یوٹیوب فیملی جی؟ تو یہ میرا کل اور آج کا ملا کے میں نے ایک بلاگ بنایا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس بارے میں ویڈیو بناؤں۔ تو بس پھر جو میں نے شوٹ کیا تھا کل سے ابھی تک، تو وہ سب کچھ میں نے ملا کے تو ایک بلاگ بنا دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ تو یوٹیوب پہ ڈالوں نا۔ اچھا، ایک دن اب اگر میں ویڈیو نہیں ڈالتی نا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، صبر نہیں ہوتا۔ میں ویڈیو ڈالتی ہوں، پھر میں بار بار ویوز چیک کر رہی ہوتی ہوں، کتنے ویوز آئے، کتنے ویوز آئے جی۔ تو یہاں پہ جی ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ سوات میں تھے، تو وہ کل صبح ہی واپس آئے ہیں سوات سے۔ تو کافی ساری گھر میں چیزیں ختم ہوئی تھی، تو بس ہم پھر گئے، تو جو بھی گروسری کی چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ سب ہم نے لی ہیں، اور بس یہاں سے کچھ سویٹ وغیرہ جو بھی ہمیں چاہیے تھا ہم لے لیا ہم نے، اور ہم پھر گھر آ گئے واپس۔ تو یہاں جی بس ہماری سب چیزیں پوری ہو گئیں اور پھر ہم گھر آئے۔ تو یہ جی میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ 2-3 دن پہلے جب میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے، تو میں نے میں صبح صبح اٹھی ہوں، تو میں نے غلط چابی لگا دی تالے میں، تو وہ مجھ سے جو ہے نا وہ چابی اندر پھنس گئی۔ تو اب وہ چابی ہم سے نکلے نا، تو ہسبینڈ تو یہاں پہ تھے نہیں، اور پہلے تو میں نے سوچا کسی چابی والے کو بلاؤں، پھر میں نے کہا نہیں، میں چیک کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ہو جائے خود ہی مجھ سے۔ تو بس میں نے پھر نا کیا کیا، پورا لاک کھول دیا۔ میں نے کہا یہ میں لاک کھولتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لاک جب میں کھولوں گی تو اندر سے جو چابی والی جگہ وہ بھی نکل آئے گی، تو میں یہاں پہ ٹھیک کر دوں گی، چابی نکال دوں گی۔ لیکن میں نے بڑی کوشش کے بعد جو ہے نا لاک تو میرا پورا کھل گیا، لیکن لاک کھل کیا گیا، بس لاک تقریباً سمجھ لو خراب ہی ہو گیا۔ تو جو وہاں پہ چابی لگتی ہے وہ جگہ پھر بھی نہ کھلی، میں لگی رہی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے نا۔ میں بھی ایسی ضدی ہوں نا، جب میں کوئی کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہوں نا، تو جب تک تو یا تو وہ کام صحیح طرح سے ٹھیک نہ ہو جائے یا خراب نہ ہو جائے، تو وہ میں چھوڑتی نہیں ہوں اس کام کو۔ تو بس جی میں نے یہاں پہ پوری طرح اس لاک کو جب تک خراب نہیں کرنا تھا، تو میں نے کہاں رکنا تھا، میں نے بھی اچھی طرح کھولا، خراب کیا۔ جب پوری طرح لاک ٹوٹ پھوٹ گیا، جب اس کے سارے جو پرزے ہوتے وہ نکل گئے، اور جب وہ نکل گئے تو وہ مجھ سے واپس جڑنے نہ لگے۔ تو بس میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھ سے نہ ہوا، تو بس یہ اس لیے میں دکھا رہی ہوں کہ یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے نا تو چھوڑ دیں اس کو، بس جس طرح ہو گیا ہے نا، جو ہونا تو وہ ہو گیا، اس کو رہنے دیں۔ لیکن یہ پھر بھی نہ ہوا، یہ میں نے پورا کھول دیا۔ یہ جہاں پہ چابی لگتی ہے نا، یہ تو اس کا حصہ کھلا ہی نہ، یہ نکلا ہی نہ۔ تو بس پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب اچھا میں نے یہاں پہ بھی نہیں رکنا تھا، میں اور شروع ہو گئی، میں نے اور بھی اس کو توڑ پھوڑ دیا۔ یہ جی پھر کل صبح کا میرا ہے ویڈیو۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مکئی کا آٹا لے کے آئے تھے، تو یہاں پہ جی پھر میں نے مکئی کا آٹا اور ساگ بنا دی، مکئی کی روٹی اور ساگ بنایا۔ تو یہ کل شام کا ٹائم تھا۔ یہاں پہ جی میں مٹن بنا رہی ہوں، جو تھوڑا سا قورمہ تو نہیں ہوگا لیکن شوربے والا جس طرح سے ہوتا ہے، تو تھوڑا سا دل تھا اس طرح کا کھانے کا۔ تو میں نے پھر 1 kg مٹن ہے میرے پاس، تو اس کے لیے میں نے 1 پیاز لے لی بڑے سائز کی، اگر چھوٹی ہو تو آپ 2 پیاز لیں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا براؤن کر دیا، اور اس کے بعد جس میں یہ گوشت ڈال دیا۔ تو گوشت کو ہم اچھی طرح سے اس کے اندر یعنی کہ فرائی کریں گے، جب تک کہ اس کی جو اپنی ایک گوشت کی اسمیل ہوتی ہے نا وہ نہ چلی جائے، تو اس وقت تک ہم نے اس کو اچھی طرح اس میں بھوننا ہے۔ تو پیاز جو ہے نا وہ اسی بھنائی کے اندر ہی اس میں یعنی کہ گھل جائے گا نا پیاز، پھر کھڑا کھڑا نہیں ہونا چاہیے جو منہ میں آتا ہے شوربے کے اندر۔ اور اس میں یہاں پہ جی میں نے ٹماٹر ڈال دیے، 2-3 ٹماٹر کو میں نے اس طرح سے تھوڑا سا میش کر دیا، یا آپ جو ہے نا اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر دیں، لیکن اس ٹائم پہ ہمارے گھر کی لائٹ نہیں تھی، تو بعد میں تو آ گئی جب، لیکن میرے ٹماٹر ہو چکے تھے۔ تو بس پھر میں نے اس میں نمک، ہلدی، لال مرچ ڈالا ہے اور گرم مسالہ ڈالا ہے۔ تو بس اس میں اور کچھ بھی نہیں جائے گا، اس میں یہی جو سمپل اپنے گھر کے مسالے ہوتے ہیں۔ میں زیادہ تر کھانا بناتی ہوں گھر کے سادے مسالوں سے ہوں، بس ایکسٹرا جو ہے نا ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں سادہ کھانا چاہیے۔ ویسے جو ہم پٹھان فیملی سے ہیں تو ہمارے ادھر تو زیادہ تر ہی یعنی کہ سادے کھانے کھائے جاتے ہیں، جیسے دم پخت وغیرہ ہو گئے، یا نمکین گوشت ہو گیا، یا سمجھ لیں اب چرسی کڑھائی ہو گئی، تو وہ سارے یعنی کہ نا ان میں مسالے نہیں ڈلتے زیادہ۔ تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر دہی ڈال دیا ہے، تو اس کی پھر اچھی طرح بھنائی کرنی ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے نا سب چیزیں مکس ساری اکٹھی ڈال کے تو اینڈ میں ہم پانی ڈالتے وہ بھنائی کرتے ہیں، تو لیکن کئی دفعہ اس طرح بھی اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، اس کا ٹیسٹ بالکل ہٹ کے ہوتا ہے جب آپ مسالہ پوری طرح بنا کے اس کے اندر پھر
گوشت کو جب اچھی طرح بھون کے تو پھر پانی ڈال کے پکائیں. تو یہاں پہ جی پھر تقریباً میرے پریشر کوکر میں تو 25 سے 30 منٹ میں جو مٹن ہوتا ہے نا وہ گل جاتا ہے. تو یہ جی میری بیٹی ماشاءاللہ سے آج اچھے نمبر لے کے آئی ہے. یہ پھر میرا منڈے کا ہے ویڈیو. تو میری بیٹی بڑے اچھے نمبر لے کے آئی ہے, چھوٹی بیٹی جو گریڈ 1 میں ہے. تو یہ پھر وہ کہہ رہی تھی مما اب میں تو اچھے نمبر آئے, اب آپ کیک لے کے آؤ. تو پھر ہم کیک لے کے آئے, تو ہم نے کیک کاٹا. تو بچوں کو جی ہمیں اسی طرح خوش کرنا چاہیے. اور یہ جی میری سوات سے جب میرے ہسبینڈ گئے تو وہاں کی سب چیزیں لے کے آئے تھے. گڑ ہے, اخروٹ میری امی نے بھیجے تھے. اور یہ میرے ہسبینڈ کی جو بہن وہاں پہ رہتی ہیں انہوں نے ہمارے لیے یہ جاپانی پھل بھیجا تھا جو ان کے اپنے درختوں کا ہے. اور مکئی کا آٹا اور اس طرح کی سب چیزیں نا وہاں سے میرے ہسبینڈ لے کے آتے. دیسی گھی اور جو وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ابھی ہم وہاں پہ ہے آلو کا سیزن ہے تو آلو لے کے آئے ہیں میرے ہسبینڈ. تو کافی ساری اس طرح کی چیزیں جی وہ وہاں سے سوات سے لے کے آئے. یہ ابھی کچے ہیں تو ان کو میں نے واپس پیک کر دیا ہے, جو کہ یہ ذرا اچھی طرح جو ہے نا پک جائیں گے تو پھر ان کو میں کھولوں گی. اور میں پھر ہوتا ہے کہ میں پڑوسیوں میں بھی دیتی ہوں جب وہاں کی کچھ خاص چیزیں اگر آتی ہیں. اور یہ بند گوبھی اور آلو اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں آئی تھیں. تو یہاں پہ جی میں تو اخروٹ کھا رہی ہوں. مجھے اخروٹ بہت پسند ہے جو کہ میرا گلا بھی خراب کرتی ہے. ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہی میرے ٹونسس کا آپریشن ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے نا میرا گلا خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, لیکن میں بہت کھاتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے. تو اخروٹ اور گڑ کو آپ کبھی ملا کے کھائیں نا, اتنا کوئی اس کا مزہ آتا ہے نا. تو یہ میرے پاس تو اخروٹ توڑنے والا ہے جس میں بہت بڑی آسانی سے اخروٹ ٹوٹ جاتے ہیں نا اور گند بھی نہیں ڈلتا. تو اس طرح سے جی میں ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, اور پتہ نہیں آج میری ویڈیو کو کیا ہوا ہے, ساری ویڈیو ہی میری بڑی خراب بنی ہے, لیکن کوئی نہیں, آپ برداشت کریں. اور یہ جی میں نے اخروٹ اور گڑ کو ساتھ ملا کے میں کھاتی ہوں. یہ اتنا کوئی مزے کا ہوتا ہے نا, اور آپ گڑ دیکھیں وہاں کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ سے ذرا سا دبائیں گے اور وہ ٹوٹ جائے گا. اور یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں, کیونکہ ویوز تو میرے اچھے خاصے آ رہے ہیں لیکن نا سبسکرائبر نہیں آ رہے. اوکے, اللہ حافظ, بائے.